سرکاری ملازمین کے الاؤنسز سے متعلق سفارشات کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری سے خصوصی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کی جائزہ لے گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں اورنگزیب کاکڑ سے۔ جی اورنگزیب بتائے گا۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری ملازمین کے الاؤنسز سے متعلق سفارشات کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم کی جو منظوری سے خصوصی کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کمیٹی ملازمین کی جو موجودہ الاؤنس پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لے گی، جبکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئے الاؤنسز سے متعلق سفارشات بھی خصوصی کمیٹی تیار کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب خصوصی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اس کمیٹی میں وفاقی وزیر اقتصادی امور، وزیر مملکت برائے خزانہ، سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، سیکریٹری دفاع خصوصی کمیٹی کے ممبرز ہوں گے، جبکہ سیکریٹری داخلہ اور ڈویژن جو سیکریٹری کابینہ ڈویژن بھی اس خصوصی کمیٹی کے ممبرز ہوں گے، جبکہ ان تمام جو ممبران کی جو نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی منظوری سے خصوصی کمیٹی کے قیام کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جو کمیٹی ہے یہ جو ملازمین کے موجودہ الاؤنسز پر نظر ثانی کی تجاویز کا جائزہ لی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بی ایڈ ڈگری نہ رکھنے والے اساتذہ کو آخری موقع۔ 31 دسمبر تک ڈگری نہ دکھانے والوں کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ اسکولز کے سربراہان ہی غلط اور فیک ڈیٹا دینے لگے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی دستاویزات نے پول کھول دیا۔ اسکولوں کے سربراہان اسکولوں سے متعلق غلط ڈیٹا سسٹم میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ایجوکیشن اتھارٹیز کے افسران کو خود اسکولوں کا وزٹ کرنے کا حکم۔ ہم اس ویڈیو میں تعلیمی وظائف سال 2024 تا 2025 اس پر بات کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹو آفیسر، پروونشل بورڈ آف مینجمنٹ، بینیولنٹ فنڈ، گورنمنٹ آف پنجاب، الفلاح بلڈنگ لاہور نے برائے سال 2024 تا 2025 سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تعلیمی وظائف کے اہل کون ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں کون سی اہم ہدایات دی گئی ہیں، طریقہ کار اور آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، اس پر بڑی تفصیل سے آج اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی اس کے متعلق سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ یہ وظائف تعلیمی لحاظ سے ہے اور اس کا سیشن 2024 تا 2025 ہے۔ اس کے اہل تمام سرکاری ملازمین، خواہ وہ حاضر سروس ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں یا مزدوری کی بنا پر ریٹائر ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان سب کے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف کا پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے اور اس کو مینج الفلاح بلڈنگ لاہور کر رہی ہے۔ ہر سرکاری ملازم اپنے اپنے 2 بچوں کی درخواستیں دے سکتا ہے۔ کم از کم امتحان میں 60% نمبر حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر دونوں پیرنٹس فادر اور مدر سرکاری ملازم ہیں تو لہذا وہ اپنے بچوں کی علیحدہ وظیفے کی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ فوت شدگان یا مزدوری کی بنا پر ریٹائر ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے 3 بچوں کی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ حاضر سروس کے 2 بچے اور فوت شدگان یا مزدوری کی بنیاد پر ریٹائر ہونے والے ملازمین کے 3 بچوں کی اپلیکیشن، مگر فوت شدگان کے سرکاری ملازمین کے بچے پرائمری تا میٹرک کلاسوں تک بھی درخواستیں جمع کروانے کے اہل ہوں گے۔ اب طریقہ کار کیا ہے؟ آپ نے درج ذیل تمام کوائف مکمل کرنے ہیں۔
اور اس پتے پر آپ نے سینڈ کرنے ہیں۔ تمام گزٹڈ آفیسر 16 سے لے کر 22 تک جتنے بھی پروونشل گزٹڈ آفیسر ہیں وہ الفلاح بلڈنگ شاہراہ قائد اعظم لاہور میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں گے، اور تمام نان گزٹڈ کے ملازمین اپنی درخواستیں متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں جمع کروائیں گے، مگر سیکٹریٹ کے تمام ملازمین اپنی درخواستیں لاہور ہی جمع کروائیں گے۔ تو یہ ایڈریس جو ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اس ایڈریس پہ آپ نے آپ دستی بھی اپلیکیشن کو سبمٹ کروا سکتے ہیں، اور بائی ڈاک بھی آپ اپنی اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں۔ دستی کی صورت میں آپ نے رسید لینا نہیں بولنی، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ دوسرا، یہ ایک نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے گا کہ دونوں یعنی فادر اور مدر کا گورنمنٹ ملازم ہونے کی صورت میں وہ اپنے بچوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے بچوں کی اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے، یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا، بچہ جس ادارے میں پڑھ رہا ہے وہاں کے بھی سگنیچر بہت ضروری ہیں، اور ملازم جس ادارے میں ملازمت کر رہا ہے اس کے سربراہ کے بھی سگنیچر ضروری ہے۔ تو یہ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے جو ریئل نیٹ ورک کا ہو، یعنی کنورٹر نیٹ ورک کی سم کا نمبر آپ نے نہیں پٹ کرنا۔ ایسی صورت میں آپ کو نہ تو کوئی میسیج آئے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی اطلاع ملے گی، اور اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی۔ تو کائنڈلی آپ نے نمبر جو ایڈ کرنا ہے وہ کنورٹڈ سم کا نہیں کرنا۔ ایک تو بات آپ نے یہ کلیئر کر لی ہے، 31 مارچ آخری ہے۔ ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 16 سے لے کر 22 تک کا لاہور میں ہے، اور 1 سے لے کر 15 تک جو ہے اپنے متعلقہ ڈی سی آفس میں جمع کروائیں گے۔ اب کوئی سنیے گا کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچے کا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم، یعنی بچے کا بے فارم، والد کا بے فارم اور والدہ کا بے فارم، یہ آپ نے اٹیسٹڈ ضرور کروانا ہے۔ اس کے بعد حاضر سروس جو ملازمین ہیں وہ اپنی سیلری سلپ دسمبر 2024 کی یا جنوری 2025 کی کمپیوٹرائزڈ سیلری سلپ وہ آپ نے تصدیق کروا کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی سروس بک کی جو تصدیق شدہ کاپی وہ ساتھ اٹیچ ہوگی۔ ہاں، وہ ملازمین جو باقاعدگی کے ساتھ بناویلٹ فنڈ کٹوتی کروا رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں، تو وہ جو ہے اس کے لیے 30A چلان فارم آپ نے لینا ہے، وہ مہیا کریں، اور مصدقہ کاپی لفظ ضرور کرنی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اور نمبر جو ہے وہ 60+ ہونے چاہیے، یہ بات آپ نے نوٹ کر لیں کہ 60 یا 60+ نمبر ہونے ضروری ہیں۔ اسی طرح جس ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہے اس ادارے کے جو پرنسپل ہے، سربراہ ہیں، ان سے بھی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اس کے بھی سگنیچر ضروری ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے اٹینڈنس شیٹ، بچے کی اٹینڈنس شیٹ کی جو ہے وہ بھی ایک کاپی ساتھ لف کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں، وہاں پہ آپ نے لنک کو کلک کرنا ہے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کو بھی فل ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اب اس میں جو کوائف ہے وہ سنیے گا۔ نمبر 1 آپ نے فارم لینا ہے، نمبر 2 بچے کا آئی ڈی کارڈ یا بے فارم، پیرنٹس کا آئی ڈی کارڈ، اور یہ سب کی سب آپ نے اس کو تصدیق ضرور کروانا ہے۔ حاضر سروس ہے تو اس کی سیلری سلپ جنوری کی یا دسمبر 2024 کی، اگر ریٹائر ہو چکا ہے تو اس کی سروس بک 32A کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے، اور متعلقہ جو ادارہ ہے جہاں بچہ پڑھ رہا ہے اس کی بھی آپ نے ساتھ اٹینڈنس شیٹ اور اس سے بھی آپ نے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کر ساتھ لف کرنا ہے، اور یہ 31 مارچ تک آپ نے درخواستیں جمع اور بائی ہینڈ دونوں طرح آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ سٹیٹس کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کا سٹیٹس کیا جا رہا ہے، سبمٹ ہوا ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے عملی ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا ضرور خیال رکھیے گا۔